الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کتاب کا نام سیرت المصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی تحریر کردہ سیرت پر ایک مختصر اور جامع کتاب ہے. اس کا PDF میرے پاس ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 50 سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اس کے پہلے مقدمہ وغیرہ ہے جو علمی بحث کہی جا سکتی ہے. یہاں سے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہاں سے یہ شروعات کے لیے نہیں، جو مبتدی جسے کہتے ہیں، جو سٹارٹ بگنرز جو ہیں، ان کے لیے کافی معلوماتی کتاب ہے یہ. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. باب ہے خاندانی شرافت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان کے ہیں. اس حدیث کا حوالہ ہے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 4. اس کے آگے علامہ لکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ یعنی حضرت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی اقرار کیا کہ آپ کا نسب جو ہے سب سے اعلیٰ ہے. اسی کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. اس کا حوالہ ہے مشکات فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان دو روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تمام خاندان کے نسبوں میں سب سے اعلیٰ ہے. تمام دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ خاندان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے، آپ کا خاندان ہے، سب سے اعلیٰ ہے. آپ جو سن رہے ہیں ان سب سے میری ایک گزارش ہے کہ جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی یا کوئی صفت وغیرہ ذکر ہو، جب بھی آپ کا ذکر ہے فوراً زبان سے درود شریف پڑھ لینا چاہیے. کہ درود پڑھنا یہ حضور نے اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، اور فضائل بھی بہت ہیں. نہیں پڑھنے پر وعیدیں بھی ہیں. تو جب بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، فوراً زبان سے درود پاک نکلا کرے. اور پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی پڑھنے کا ذکر ہو، پڑھنا، جہاں بھی لکھا ہے پڑھنا ہے، تو پڑھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنی زور سے پڑھے کہ کم سے کم اس کے کانوں تک آواز آ جائے. ہاں کوئی شور وغیرہ ہو تو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نارمل آواز میں پڑھے. تو کم سے کم اتنا زور سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز آ جائے، یہ پڑھنے کی تعریف ہے. منہ بند کر کے پڑھنا، دل میں پڑھنا جسے کہتے ہیں، وہ پڑھنے میں
مطلب اس کی گنتی نہیں ہے، پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اتنی زور سے پڑھا جائے۔ چلیے، یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی، درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہے اس کے آگے یہ کتاب جو میں عرض کر دوں کہ ایک جلد کی مختصر کتاب ہے یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی سیرت طیبہ اتنی افضل و اعلیٰ ہے کہ اس پر محققین اور جید علماء کرام نے کئی جلدوں پر کتابیں لکھی ہیں، کئی جلدوں پر۔ یہ شروعاتی مطلب جو شروعات کے ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے یہ کتاب ہے، یعنی بگنرز کے لیے ہے بالکل۔ تو اس لیے مختصراً آپ نے، پر یہ ہے کہ بہت معتبر، بہت مستند ہے۔ تو اس میں بھی یعنی جو حالات زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ویسے ہی یہاں بھی ابھی مختصراً آپ کے قبیلے کا، خاندان کا، آبا و اجداد کا مختصراً ذکر کرتے چلیں گے علامہ۔ تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اب آپ ذکر کر رہے ہیں قبیلہ قریش کا۔ تو قریش جو ہے، آپ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنے گوناگوں خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ یہاں ایک شعر بھی ہے عربی میں، وہی اسی بارے میں ہے کہ قریش جانور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ تو یہ فہر بن مالک جو ہیں، ان کا لقب قریش تھا۔ بڑے بہادر، بڑے جری اور غالب شخص رہے یہ، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک بڑا جانور ہوتا ہے جو سب پر غالب رہتا تھا، اسی کی نسبت سے آپ کو قریش کہا جانے لگا، فہر بن مالک کو، اور انہی کی نسبت سے آپ کی اولادوں کو قریشی یا قریش کہا جانے لگا۔ آگے لکھتے ہیں علامہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ اب اس کے آگے ہاشم کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ اچھا، اب یہ یہاں پر ایک بات اور نقطہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اردو میں، عربی میں کتاب جب آپ پڑھیں گے تو کئی جگہوں پر ایسے لکھا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے عین میم رے، اردو میں رے کہتے ہیں، عربی میں را، تو عین میم را جو ہوتا ہے اسے ہم عمر پڑھتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عین میم را کے بعد میں واو ہوتا ہے، تو بہت سے ہمارے جو نہیں جانتے وہ لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، امرو پڑھتے ہیں، تو یہ عمرو یا امرو نہیں ہے، یہ امر ہے، یہ واو اس کی نشانی ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس نشانی کے لیے ہے، سائلنٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ اور عربی کا قاعدہ بھی ہوگا جو وہاں پر واو ہے، مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واو ہونے سے اس کو جب بھی آپ دیکھیں تو اسے عمرو یا امرو نہیں پڑھنا ہے، امر پڑھنا ہے۔
تو یہاں بھی ہاشم کے بارے میں ذکر ہے کہ ہاشم کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹی، یہ یعنی ہاشم، اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہاشم نام کیوں ہوا، تو بتاتے ہیں کہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ سرید وہ ہوتا ہے سالن، جو شوربہ ہو اس میں روٹی چور کر توڑ کر ڈال دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، تو اسی کو مطلب سرید کہتے ہیں۔ تو آپ نے روٹیاں چور کر کے ڈالی تھیں، اسی بنا پر آپ کو لوگوں نے اس دن سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ یہ ہاشم کہے جانے کی ذکر ہے کہ یہ نام جو ہوتے ہیں نا، یہ عرب میں بہت ایک چیز کے پیچھے بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، نام کیوں ہوتا ہے۔ اب عرب ہی ہم بولتے ہیں، عرب اور عجم، ایک بات آ گئی تو ذکر کر دوں۔ عرب کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب جو ہے اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ ان کا ماننا تھا کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، عرب کہتے ہیں بولنے والے، انہیں ساری دنیا کو وہ لوگ گونگا سمجھتے تھے، عجم کہتے تھے۔ عرب یعنی ہم ہی اپنے اندر کی جو باتیں ہیں اس کو اچھے سے ظاہر کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بیان میں ہم سے آگے کوئی نہیں، ساری دنیا ہمارے سامنے گونگی ہے، ساری دنیا گونگی، ہم بولنے والے، ہم ظاہر کرنے والے، ہم اپنے بیان کو، اپنے معافی ضمیر کو، اپنے اندر کی بات کو سب سے اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ تو یعنی ہر چیز میں کوئی وجہ ہوتی ہے موسٹلی جس میں نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہاشم کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاشم کیوں کہا گیا، یہ بھی بڑے مشہور تھے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب جو ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب ان کے صاحبزادے ہیں، یہ ہاشم پردادا، ان کے بیٹے عبد المطلب۔ تو عبد المطلب وہیں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ تو آج فی الحال کے لیے اتنا ہی، آگے حضرت عبد المطلب کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، کوئی بات اگر سمجھانے سے میں قاصر رہا ہوں تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بالکل اجازت ہے، اگر آگے کسی کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی گروپ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بالکل اسے ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کامیاب رہا تو انشاءاللہ دوسری کتابوں تک بھی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔